الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور بچوں، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر یہ انسان کیوں نہیں پلانگتا ایک گھاٹی کو، یعنی ایک گھاٹی اور خسارہ تباہی اس کے سامنے ہے، کیوں پلانگ کر اس سے آگے نہیں جاتا؟ یہ ڈیرا رہتا ہے، یہ اپنے آپ کو اس تباہی میں گرا دیتا ہے. پھر وہ پلانگنا کیا ہے، اس گھاٹی کو عبور کرنا کیا ہے اور کیسا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، اس کی یہ مثالیں ہیں. ایک گردن کو آزادی دینا، جو اس دور کے مطابق جب لوگ غلام تھے، غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا. ترغیب بھی ہے. بعض معاملات بھی ایسے ہوتے تھے کہ جن کے لیے عتق رقبہ ضروری اور کفارہ ہوا کرتا تھا. بہت سارے یعنی حالات تھی، ترغیب تھی، اجر و ثواب کا بہترین ذریعہ کسی گردن کو آزاد کرنا. اب بھی اگر اسی طرح کی کوئی صورتحال ہے کہ کسی انسان کو کسی مصیبت سے نکالنا، وہ بھی ایک قسم کی آزادی دلانا. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کہ کسی بھوکے دن میں، تنگ دستی کے عالم اور وقت میں ایک انسان کو کھانا کھلانا، اس کو خوراک فراہم کرنا. اور پھر جس کو خوراک فراہم کیا جائے وہ ایسا بھی ہو سکتا ہو تو یتیماً ذا مقربہ، اپنے کوئی قریبی رشتے ناتوں سے متعلق ایک غریب، او مسکیناً ذا متربہ، یا اسی طرح کی تنگ دست انسان جو بالکل ناکارہ ہو چکا ہے اور یوں سمجھ لیجیے کہ مٹی میں لت پت، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، اس کی یہ حالت. ان تک پہنچاؤ، اپنی خیر و خیرات ان تک پہنچا دو. اور اس کے بعد ثم کان من الذین آمنوا، یہی آدمی جس کو گھاٹی عبور کرنا ہے اس کو یہ صفت کا حامل بھی ہونا چاہیے. ثم کان من الذین آمنوا، وہ اہل ایمان ہو تب ان گھاٹیوں کے عبور سے اسے ثمرہ اور فائدہ ملے گا. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ صبر کی تلقین کرے اور شفقت اور مہربانی کی ترویج کرے. صبر کسی بھی مشکل کو سہنے کے لیے، راستے پر چلتے وقت انسان گاڑی کا انتظار کرتا ہے، ٹرین کا انتظار کرتا ہے، جہاز کا انتظار کرتا ہے، گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، 2 دن، 4 دن، لیکن انتظار کرتا ہے. اسے کہتے ہیں صبر. اور اسی طرح چلتے رہنا ہی بندگی ہے، اللہ کی طرف چلنا ہے.
آپ جا رہے ہیں، ٹھیک جا رہے ہیں. اور صبر مصائب کے وقت بھی، حوادث پیش آمد، وہ بھی اللہ کی مرضی سے آتے ہیں. اس میں بھی اللہ سے نہ توڑنا، اللہ سے اپنے تعلقات مضبوط رکھنا اور شکوہ شکایت نہ کرنا. اور اسی طرح اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر پھر آپ کے صبر مکمل ہو جاتا ہے. اللہ کی بندگی میں سب کچھ سہنا، مصائب کی صورت میں اللہ کا شکر گزار ہونا اور شکوہ شکایت نہیں کرنا، اور معاصی اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. ثم كان من الذين آمنوا، جس کو یہ تباہی کی گاٹھی سے عافیت کے ساتھ عبور کرنے کی خواہش ہے تو وہ یہی کام کرے. ایمان کے بعد صبر، استقامت صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور استقامت ضروری ہے ایمان کے لیے، یعنی ڈٹے اور جمے رہے. وتواصوا بالمرحمة، اور اس انسان کو مہربانی کی ترویج اور ترغیب دینی چاہیے تاکہ لوگ ایک دوسرے پر شفقت و مہربان بن جائیں، شفیق و مہربان بن جائیں، شفقت کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے سے دل و جان سے محبت کریں، کوئی نفرت والی بات بیچ میں نہ آ سکے، ایک دوسرے کی خامیوں کو کوتاہیاں نظر انداز کریں. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہوں گے اصحاب جنت. میمنہ سے یہاں مقصود جنتی لوگ، وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت سعادت اخروی سے سرفراز فرماتا ہے. اب دنیاوی سرفرازی تو چاہے جس کو آپ بطور نمونہ پیش کریں آپ کو پھر ناکام ملے گا. یہ بات ہونی چاہیے کہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہوں گے جنتی. والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکفیر کی، ان کا انکار کیا، اولئک اصحاب المشأمہ، وہ ہیں جہنمی، نحوست اور تباہی کی شکار. علیہم نار مؤصدہ، ان کے ٹکانے جو ہوں گے وہ جہنم کی آگ ہوں گے. مگر کیسے؟ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ کے ایسے ٹکانا ہوں گے جو ہر طرف سے بند ہوں گے، ان کے لیے نکلنے اور نجات کا کوئی سامان، کوئی رستہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے کہ اعمال کے ذریعے سے انسان کو یہ شعور ہو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ دراصل اس کی آخرت کی تعمیر اور سعادت کے لیے ہے، اور یہ جو گاٹی یہاں ہے وہ دنیا پرستی، شیطان کی بندگی، اللہ کی نافرمانی، یہ وہی چیزیں ہیں. ان سے آگے بڑھ کر اللہ کی بندگی سے ہی انسان کو سرفرازی مل سکتی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان لمحات اور ان ٹوٹی پوٹی باتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.